صدورنا جی آیت نمبر 46 تیسرا رکوع. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جی قرآن مجید میں بھرا پڑا اللہ کا یہ اسلوب ہے. اللہ نے کہیں پہلے جنت کا تذکرہ کیا، بعد میں ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ، اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کا تذکرہ پھر جنت کا تذکرہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو جہنم سے ڈرایا ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بہلایا ہے، اور ان کی امیدوں کو اور ان کے یقین کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دو چیزوں کے اندر اہل ایمان کو رکھے ہیں، خوف اور رجا. اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے. بڑی یہ مشہور بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں اگر کل قیامت کا دن ہو، اگر یہ اعلان ہو سارے اللہ کی جنت کے مہمان ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے الٹ ہو گیا الفاظ. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو سب جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ عمر تو ہی نہ ہو، اس قدر اللہ سے ڈر ہے. اور دوسری طرف اگر اعلان ہو سب جہنمی ہیں، صرف ایک بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا، کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے امید بر یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں جانے والا عمر بن خطاب تو ہی ہوگا. تو یہ بڑی اہم بات ہے
اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ خوف اور رجا کے اندر رکھنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈریں بھی اور اللہ تعالیٰ کی امید بھی پورے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو باغ باغ کر دیے ہیں۔ فرمایا والی من، اور اس شخص کے لیے خافا جو ڈر گیا، مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ جنت عربی کے اندر باغ پر بولا جاتا ہے، اور جنتان 2 باغ یا دوہری جنتیں اس کے لیے۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو دنیا کے اندر ہی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے یا اپنے معاملات کی جو زندگی کی معاملات ہیں اس کے اندر چلتے پھرتے اس کے اوپر اتنا ڈر ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر معاملہ ہی اللہ سے ڈر کے کرتا ہے، اور بالخصوص اللہ کے سامنے جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو جستجو ہوتی ہے، جو توجہ ہوتی ہے، اس وقت کے ڈر کو بھی والی من خاف مقام ربی جنتان سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس مثال پر اسلاف کی بے بہا مثالیں موجود ہیں۔ خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اتنی آہو بکا کرتے، اتنا روتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے، آنسو بہاتے، تو آپ کے سینہ اطہر سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا چولہے پر پڑی ہو اور اس میں پانی ابل رہا ہو، پانی کے ابلنے کی جیسے آواز آتی ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر ہی، اور دیگر اسلاف کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کے کھڑے ہونے سے بھی جو بندہ آج ڈر گیا نا، اس کے لیے بھی دوہری جنتیں ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا حساب دوں گا، کیا میرے پاس ہے۔ اس ڈر میں آ کر وہ اپنے آپ کو سنوار رہا ہے نا، اس کے لیے دوہری جنتیں ہوں گے، دور بغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا جنت کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور وہ جو 2 باغ ہیں نا، ذواتا افنان، لمبی لمبی شاخوں والے ہوں گے، جن کی ٹہنیاں بہت زیادہ لمبی ہوں گی۔ ایک تو اس کا یہ معنی۔ دوسرا اس کا معنی ہے ذواتا افنان، وہ جو 2 باغ ہوں گے جنت کے، وہ 2 باغوں کے اندر قسم کے پودے ہوں گے، بڑی ٹہنیوں والے، بہت زیادہ ٹہنیوں والے گھنے باغات ہوں گے اللہ کی ان 2 جنتوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور انہی 2 جنتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبی بیان کی ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، یہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے جو 2 جنتیں تیار کی ہیں نا، باغات تیار کیے ہیں، ان کے اندر 2 چشمے بھی جاری ہوں گے۔ 2 چشمے، دورے باغات ہیں، گھنے ان کے پودے ہیں، اور پھر ان کے اندر 2 چشمے ہیں۔ اور وہ چشموں کے نام پتہ کیا ہے؟ تسنیم اور سلسبیل۔ ایک چشمے کا ایڈریس سورۃ الدہر کے اندر ہے، اور ایک چشمے کا ایڈریس سورۃ المطففین کے اندر ہے، اور یہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے جنت اور جہنم کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ وہ جو جنتیوں کے لیے، دوہری جنتوں والوں کے لیے اللہ نے جو 2 چشمے جاری کرنے ہیں، ان کا نام کیا ہے جی؟ تسنیم اور سلسبیل۔ یہ تسنیم اور سلسبیل کے 2 چشمے بھی ان جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جاری فرما دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون سی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا،
اللہ اکبر، ان دونوں نے ان کی چوتھی یہ قسم خوبی فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں پھل ہوں گے، زوجان دو قسم کے، ایک تو اس کا معنی عمومی تثنیہ کے اعتبار سے، زوجان جو ہے یہ تثنیہ ہے، ہر پھل جو ہے وہ دو قسم کا ہوگا، ایک تو اس کا یہ معنی یا دو ذائقوں پر مشتمل ہوگا، دوسرا اس کا جو لغوی اعتبار سے، جو عرب کے استعمال کے اعتبار سے ہے، تثنیہ کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وَفِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زوجان، ان دو باغات کے اندر قسم کے پھل ہوں گے، بہت زیادہ قسموں پر مشتمل پھل ہوں گے۔ اور یہ بھی بڑی خوبی ہے ان دو باغات کی، یعنی دو باغ ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، جن کے اندر قسم کے پھل بھی ہیں، قسم کے پودے بھی ہیں، دو قسم کے چشمے بھی ہیں۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ جو دو باغات ہیں نا، بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باغ جو ہے وہ سونے سے بنا ہوا ہوگا اور ایک باغ جو ہے وہ چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ سونے اور چاندی کے پودے ہوں گے سر، ایتے سونا لفظہ نہیں پڑھنا نہیں۔ اور پھر بالخصوص ہم جو مرد لوگ ہیں، اگر مل بھی جائے تو ہمیں پہننے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ وہاں کے پودے ملیں گے، وہاں کے باغات ملیں گے آپ کو تو وہ بھی سونے کے، اور ان کے برتن ہوں گے وہ بھی سونے کے، اور ان کے اندر جو کچھ آرائش کیا جائے گا وہ سارے کے سارا سونے کا ہوگا۔ اور دوسرا باغ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چاندی سے بنا ہوا ہوگا، اس کے برتن بھی چاندی کے ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سارے کے سارا چاندی سے ہوگا۔ کہ روزے داروں اللہ جنت نہیں کرے انشاءاللہ۔ تو دیکھ لو اتنا بڑا پروٹوکول جی، اللہ اپنے رحمت نہ قبول و منظور فرمائے۔ اب دیکھ لیں جنتیں مل چکی ہیں، باغات مل چکے ہیں، چشمے مل گئے ہیں، اور پھر قسم کے پھل آپ کھا رہے ہیں۔ انہوں پتہ پھر اسی پاکستانی بالخصوص سے تو کھا لی دینا تو پھر اسی ٹیکاں لبنے ہیں، انجی ہوتا ہے نا، لو جی فون سہارے۔ اللہ نے بڑی کمال کے یہ نقشہ پیش کیا ہے، فرمایا اب کھاؤ پیو متکئین، پھر وہ جنتی جو لوگ ہوں گے وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، اپنے بستروں پر، بطائنها من استبرق، جس تکیے سے وہ ٹیک لگائیں گے نا اس تکیے کے اندر جو بھرا ہوا ہوگا نا، من استبرق، وہ موٹا ریشم بھرا ہوا ہوگا، بڑے نرم ہوں گے، بڑے ملائم ہوں گے۔ یہاں پر تو مردوں کے لیے ریشم پہننا بھی ممنوع ہے، وہاں پر بچھونا بھی ریشم کا ہے، تکیہ بھی ریشم کا ہے، اور یہ کتنے اعزازات ہیں۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور وہ جو دو آپ کو باغات ملیں گے نا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، جو ہمیں وہ جو باغات ملیں گے، ہم اپنے بیڈوں پر بیٹھے ہیں، تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، اور ان درختوں کے جو پھل ہیں نا، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، بس دلوں دے ارادے ہی ہونے، سیب کھانا چاہتے ہیں، فلاں کھانا چاہتے ہیں، اے کھانا چاہتے ہیں، ابھی دل میں خیال ہی ہوا ہوگا اور وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ سہولت ہی سہولت ہے۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ، جتنا کھاتے جائیں گے نا، نہ آپ اکیں گے، نہ آپ تھکیں گے، نہ کھا کر آپ بیمار ہوں گے، اور جس سے پھر بد ہضمی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھے کہ جنت صرف پھڑا دے گزارا ہونا ہے، قسم کی اور بھی نعمتیں ہیں، صرف سویٹ ہی نہیں ہوگی، نمکین بھی ہوگا، مختلف قسم کے کھانے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دی ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جنت میں جو تمہاری چاہت ہوگی نا اللہ وہ پوری فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنی چاہتوں کو پورا کروانے کے لیے آج دنیا کے اندر جو اللہ کی چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزار جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی جنت ہوگی، جو تمہاری چاہتیں ہوں گی اللہ وہ پوری فرمائے گا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس تم کون کون سی اور کس کس قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہ زندگی میں ہم نے پہلی بار رمضان مبارک کے اندر اس مقام کو ترجمے کے ساتھ بحیثیت کلاس اتنے لوگوں نے مل کے پڑھا ہے۔ الہ العالمین آج ہی ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، اے تو ساڑھے نام لکھ دے، جڑیاں باقی ہون گیا اگے بھی آن گے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ سے بھی لوگوں۔ اللہ یہ دورے باغات جو ہے نا، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں بلکہ تھوڑے سا اور اضافے کے ساتھ اللہ ہمیں اور ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں اور ہماری نسلوں تک اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ان دو باغات کا مہمان بنا، اور ان نعمتوں کا اللہ ہمیں اپنی میزبانی کا موقع عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا اور اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔